جو ہے خواتین کے لیے برنامہ ریزی ہو، خواتین کی تعلیم، خواتین کی تربیت۔ اب دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں کہ اس وقت کیا کیا چیزیں لازم ہیں اور ہم انجام نہیں دے رہے ہیں، اس کے لیے وسیع وقت چاہیے۔ کاش کہ ایسا ماحول فراہم ہو جائے کہ ہم بیٹھیں اور جو ہے آپس میں گفتگو کریں کہ دشمنوں نے ہمارے لیے کتنے نقشے تیار کر رکھے ہیں، دشمنوں نے ہمارے لیے کس قدر جال بچھائے ہوئے ہیں اور ہم غافل ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کاش کہ ہم بیدار ہو جاتے۔ لہذا یہ وہ ایام ہیں جن میں ہمیں خواتین کے اوپر کام کرنا چاہیے اور جو ہے انہیں بہترین ماں بننے کے لیے، انہیں بہترین بیٹیاں بننے کے حوالے سے اور بہترین شریک حیات بننے کے سلسلے میں اور جو ہے بہترین خاتون بننے کے لیے، نمونے کے خاتون بننے کے لیے انہیں اہل بیت کی تعلیمات فراہم کر دیے جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہمیں شب روز کام کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا عنوان ولادت سیدہ کونین کے حوالے سے روزہ مادر ہے۔ ہماری مائیں غریب ہیں، مائیں اس عنوان سے غریب ہیں کہ یہاں عمومی طور پہ حقوق والدین کے اوپر بات نہیں ہوتی، بہت کم بات ہوتی ہے، اور جو ہے عظمت مادر، ماں کی جو عظمت ہے اس حوالے سے اور ماں کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے، ماں کا جس قدر احترام کرنا چاہیے اس حوالے سے جو ہے مختلف امور اور مختلف پروگرام ہمیں برگزار کرنی چاہیے تاکہ ہماری جو ہے خواتین کی تربیت اور جوانوں کی تربیت ہو جائے ماں کے عنوان سے۔ تو ایسا برنامہ ہو کہ سیدہ کونین کی ولادت کے دن کہ ہر گھر میں جو ماں ہے ان کا احترام ہو اس دن خصوصی، ان کے لیے تحفے تحائف خریدے جائیں، ان کے لیے خصوصی لباس پہنائے جائیں، ان کے خصوصی طور پر ان کے لیے تحفے تحائف وغیرہ 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 ان کے، تاکہ اس دن جو ہے ماؤں کو یاد کیا جائے۔ تمام بچے، تمام بڑے بچے جن کی مائیں زندہ ہیں اور خود مثال کافی عمر کے ہو چکے ہیں، پھر وہ ابھی اپنی جو ہے اپنی ماؤں کے لیے تحفے تحائف وغیرہ خصوصی ایک احترام ایک چیز، تو اس حوالے سے مختلف پروگرام بھی جو ہے بنائے جائیں اور ان میں ماں کی عظمت کے سلسلے میں، ماں کے جو مقام اس سلسلے میں بات کی جائے۔ یہ سارے برنامے ہیں جو ہمیں ہی کرنا ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہے کہ ہم ایک بھی برنامہ آگے بڑھانے کے لیے عمل نہیں ہے۔ اب شاید بعض لوگ جو ہیں کم از کم انفرادی طور پر ہی صحیح کہ اس دن اپنی ماؤں کے لیے جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکی ہیں ان کے لیے بھی خصوصی اہتمام کیا جائے، ان کی قبروں پہ حاضری دی جائے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حاضر ہونا ایک سنت اسلام ہے کہ والدین کی قبر پہ حاضر ہو جائیں، اور نہ صرف حاضر ہو جائیں، حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، شاید آپ کے جو ہے اذہان شریفہ میں باتیں ہوں گی کہ پیغمبر اسلام کی حدیث، اہل بیت کی حدیث کی جائیں اور جا کر ان کی قبروں پہ حاضری دیں اور حاضری دے کے لیے سلام کریں اور پھر سلام کرنے کے بعد ان کے لیے دعا کریں اور ان سے دعا کے لیے کہیں۔ آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی درخواست ان تک پہنچے گی۔ آپ اور جو ہے والدین میں جو کہ مرحوم ہو چکے ہیں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ خداوند متعال نے یہ ایسا نظام قائم کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ایک مقام ہے خداوند متعال کے پاس ان کا، والدین کا۔ تو لہذا جو ہے ایک روز مادر کے عنوان سے جو کہ اسلامی انقلاب کے بعد اس دن کا انتخاب ہوا ہے،
تو ہمیں چاہیے جو لوگ خط ولایت پر ہیں تو آئیں ان چیزوں کو جو ہے قبول کریں اور اسلامی معاشرے کی پیش رفت کے لیے، تربیت کے لیے جو ہے ان امور کو انجام دیں. اپنے گھروں میں ایک اہتمام ہو، بچے اپنی ماؤں کے لیے تحفے نہ ہو سکے کم از کم ایک پھول خریدیں ان کو دیں، ایک کارڈ خریدیں اپنی والدہ کو دیں جو کہ آج جو ہے ماؤں کا دن ہے، یہ منانا چاہیے تاکہ ایک دن صحیح سال میں کہ روز مادر کے عنوان سے کہ اس دن ماؤں کو ہائی لائٹ کیا جائے، برجستہ کیا جائے. یہ چیزیں ضروری ہیں. خداوند تعالی سے دعا کریں خداوند ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم سنت الہیہ کو زندہ کریں. اور چونکہ سید کونین کی ولادت کا دن ہے 20 تاریخ کو، تو یہ یوم اللہ ہے. جب یوم اللہ ہے تو یوم اللہ کو کا احیاء ضروری ہے. ایک طرف سید کونین کے حوالے سے کہ ان کے حقوق اس قدر ہیں کہ آپ جو ہے نہ پڑھ کے آپ ان کا احساء کر سکتے ہیں، نہ سن کر ان کا احساء کر سکتے ہیں. ساری عمر بھی اگر دہلیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ سر بسجود رہیں تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. تمام عمر آپ ایک ہی سجدے میں بھی گزاریں، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. سید کونین کا وہ مقام ہے. ہم اپنی ماؤں کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ چاہے کہ ہم سید کونین کا جو کہ پیغمبر اسلام کے لیے بھی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں. ان کا مقام یعنی آگے اور مقام نہیں ہے. اگر دامن وقت میں گنجائش نہیں خالی 2 جملے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، آگے اور مقام نہیں ہے. آگے کوئی اور مقام ہے جہاں پیغمبر خاتم، جہاں سید المرسلین اپنے تمام تر مقامات کے باوجود ان پہ لازم ہے کہ اپنی ماں کا احترام کریں. ہر نبی کے لیے ضروری ہے، ہر شخص کے لیے ضروری، ہر فقیر کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو. مقام نبوت پہ فائز، مقام امامت پہ فائز، مقام ولایت پہ فائز یہاں ہے. اگر ماں ہے اس کا احترام کرنا ہے. خدا نے اس کے لیے کسی بھی مقام کو ماں کے مقام کے سامنے مقابلے میں نہیں لایا ہے. اگرچہ بالا ترین مقام ہے مقام ولایت، مقام امامت و نبوت، لیکن اسی پیغمبر اسلام کے لیے جس خاتون نے دودھ پلایا پیغمبر اسلام ان کا احترام فرماتے ہیں. تو اب سید کونین کے لیے فرمایا کہ ام ابیہا، یہ میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے. تو پیغمبر اسلام نے احترام بھی کیا اور بالا ترین احترام. اب دنیا میں کسی کو بھی یہ حق حاصل، سب کی ماں ہے، یہ سب کو کے لیے ضروری ہے کہ ان کا احترام کریں. لہذا ان کا احترام جو ہے اس حوالے سے ضروری ہے. تو اس سلسلے میں چند جملے آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے انشاءاللہ العزیز. تفصیلات کی جو ہے گنجائش نہیں ہے. ان کے القابات میں ایک ام الحسن ہے، یعنی امام حسن کی ماں اس عنوان سے ہے، اور اس کے تعویلی معنی بھی ہے. ام الحسین ہے امام حسین کے حوالے سے، یہ سب ان کی کنیت ہے. اور ام المحسن بھی ہے، ششماہا شہید محسن کی نسبت انہیں ام المحسن بھی کہا جاتا ہے. اور چوتھی کنیت ان کی ام ابیہا ہے، یعنی اپنے بابا کی ماں. مقاتل الطالبین میں چھٹے امام سے روایت کی گئی ہے کہ ان النبی کان یحبها، پیغمبر اسلام ان سے محبت کرتے تھے.
وَيُكَنِّئْهَا بِأُمِّ أَبِيهَا، اور کنیت کے لیے، کنیت کے عنوان سے انہیں ام ابیہا کہتے تھے پیغمبر اسلام۔ کنیت خود احترام کی خاطر ہے، اور پھر ام کہنا اور ماں کہنا انہیں، یہ پھر بالا ترین احترام کی خاطر ہے۔ لہذا ام کا معنی بہت ہے، عام معنی وہی ماں ہے۔ مقصد، ہدف، اصل، بنیاد، بہت سارے معانی میں استعمال ہوتا ہے، جسے ماں کہتے ہیں، ام کہتے ہیں عربی میں۔ تو ام ابیہا کا جو معنی ہے وہ اولاً بابا کی ماں، اپنے بابا کی ماں، احترام کی خاطر، یا پھر جو ہے پیغمبر اسلام کے مقصد اور ہدف کی جو ہے وہ، چونکہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا درخت نبوت کا ثمر ہے اور رسول ختمی مرتبت کی عمر کا حاصل ہے۔ کوثر کے عنوان سے بھی، ولایت کی نسبت بھی، امامت کی نسبت بھی، رسالت کی نسبت بھی، ما حصل ہے پیغمبر اسلام کی عمر کا